بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ہادی کون و مکان، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی۔ آپ کی ولادت مبارک پر پوری روئے زمین پر جتنے بھی بچے پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مخلوق دنیا میں پیدا ہوئی، ان سب کی پیدا ہونے کا انداز مختلف ہے۔ پوری روئے زمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ولادت کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ ایک ایسا واقعہ رکھا ہے جو کہ جب سے دنیا وجود میں آئی کسی انسان کے ساتھ ایسا نہیں پیش آیا، اور قیامت تک کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد ہیں جو تمام بچوں سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی پیدائش علیحدہ کی۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ ایک مختلف واقعہ ہے۔ ناظرین گرامی، ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ مکہ سے کچھ فاصلے پر یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم رہتا تھا جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں مختلف مشہور ہے، لیکن اکثریت کتابوں میں عیس بن جرجیس بتایا گیا ہے۔ وہ ایک بہت مشہور و معروف عالم مانا جاتا تھا اور مستقبل میں ہونے والے واقعات کی پیشن گوئیاں کرتا تھا۔ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے وہ سب کچھ بتا دیتا تھا۔ عیس بن جرجیس جب بھی مکہ مکرمہ جاتا تو قریش مکہ کو آگاہ کرتا کہ جلد تم میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی پیدائش کے بعد سارے عرب پر اس کی پیروی لازمی ہوگی اور تمام قبائل مکہ اس کے سامنے پست تصور ہوں گے۔ وہ دنیا میں بہت بڑا حکمران ثابت ہوگا۔ وہ نہ صرف عرب پر حکمران ہوگا بلکہ وہ اجمی لوگوں کے بھی دلوں کی دھڑکن بن جائے گا۔ اور وہ اکثر مکہ والوں سے یہ کہتا تھا کہ جب وہ بچہ پیدا ہوگا اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت کا نشان ہوگا اور وہ بچہ پیدائش کے 3 دن تک سخت تکلیف میں رہے گا۔ جب وہ اعلان نبوت کرے گا تو تم سب پر اس کی پیروی لازمی ہوگی۔ جو پیروی نہیں کرے گا وہ اپنے مقصد اور آرزوؤں میں ناکام ہو جائے گا۔ کامیابی کا راز یہی ہوگا کہ اس کی نبوت پر ایمان لے آیا جائے۔ جو اس کی نبوت پر ایمان لے آئے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ عیس بن جرجیس جب بھی مکہ آتا تو نئے پیدا ہونے والے تمام بچوں کو دیکھ کر واپس چلا جاتا۔ آہستہ آہستہ اس کی بات اس قدر مشہور ہو گئی کہ مکہ والوں کے گھر جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس کو لے کر مکہ کی سرحد پر عیس بن جرجیس کے پاس چلے جاتے کہ شاید انہی کا بچہ وہ مبارک بچہ بن جائے۔ پیارے دوستو، سب سے بڑی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب حضرت عبد المطلب بھی اپنے پیدا ہونے والے پوتے کو لے کر اس یہودی عالم عیس بن جرجیس کے پاس تشریف لے گئے تو اس یہودی کے ساتھ حضرت عبد المطلب کی کیا کیا باتیں ہوئیں۔ وہ یہودی یہ کیوں کہتا تھا کہ وہ بچہ جب پیدا ہوگا تو 3 دن تک سخت تکلیف میں رہے گا۔ پیارے دوستو، جب 570 عیسوی کے ربیع الاول کے مبارک مہینے کی خوبصورت رات کے پچھلے پہر نبی آخر الزمان فخر دو جہاں محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں رونق افروز ہوتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے بچے کو گود میں لیا اور فرمانے لگے، میرا یہ بیٹا بڑی شان والا ہوگا۔ ایسا ہی ہوا، ایک طرف حضرت عبد المطلب اپنے پیارے پوتے کو اٹھائے کھڑے ہیں تو دوسری طرف خانہ کعبہ میں موجود بت اوندے منہ گر جاتے ہیں۔ عمر بن نفیل اور عبداللہ بن جیش نے جب یہ دیکھا کہ ان کے خدا اوندے منہ گرے پڑے ہیں تو انہوں نے ایک ایک کر کے بتوں کو اپنی جگہ پہ رکھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ ایک بت کو رکھ کر دوسرے کی طرف جاتے تو پہلے والا پھر گر جاتا۔ وہ بہت دیر تک یہ تخت پا عمل دہراتے رہے۔ وہ بار بار بتوں کو اٹھا کر سیدھا کرتے اور بار بار وہ بت گر جاتے۔ پھر ایک بت سے آواز آتی ہے، آج ایک ایسا بچہ دنیا میں پیدا ہوا ہے کہ جس نے مشرق سے مغرب تمام
تمام زمین کو روشن کر دیا ہے۔ مکہ میں یہ پہلی دفعہ جب بتوں نے مشرکین کے ساتھ کلام کیا تھا، کافروں کے بتوں نے بولنا شروع کر دیا اور ان میں سے آواز آئی کہ روئے زمین پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو مشرق سے مغرب تک تمام روئے زمین کو روشن کر دے گا۔ اسی طرح نوشیروان کے محل ہلنے لگے اور اس میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے۔ بادشاہ نے جب ایک کاہن کو بلا کر پوچھا کہ ہمارے محل کا یہ حال کیوں ہوا ہے، تو کاہن چلا اٹھا کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جو عرب و عجم اور شام پر چھا جائے گا۔ پیارے دوستو، ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جس رات تاجدار ختم نبوت سرور کونین رحمت للعالمین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے گھر میں بھی لڑکی پیدا نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پوری روئے زمین پر کسی کے گھر بیٹی پیدا نہیں ہونی چاہیے، ہر کسی کے گھر میں بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ لیکن ناظرین گرامی، اکثر مفسرین اس روایت کو کمزور سمجھتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کو اٹھا کر اپنے گھر سے نکلے، اس یہودی کے پاس پہنچتے ہیں۔ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر یہودی عالم عیس کو آواز دیتے ہیں۔ اس نے پوچھا کون ہے، انہوں نے اپنا نام بتایا، پھر اس سے پوچھا تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ یہودی عالم بچے کو بغور دیکھنے کے بعد یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر دو شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھ کر کہنے لگا ہاں تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو، بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں تم لوگوں سے کہا کرتا تھا، وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا ہے جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے، یہ تکلیف اسے 3 دن تک رہے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ راہب نے جو یہ کہا تھا کہ بچہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا، پیارے دوستو اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ پیدائش کے بعد کچھ ابتدائی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نہیں پیا، بلکہ دنیا میں تشریف آوری کے فوراً بعد ہی اپنی امت کے لیے پریشان رہے۔ مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ابتدائی 2 دنوں کے بعد سے لے کر اگلے 7 دنوں تک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ کا دور کیا۔ حضرت مولانا ادریس صاحبگان دولوی لکھتے ہیں کہ ولادت با شہادت کے 3 دن بعد سے اگلے 3-4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ سیرت طیبہ میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ 9 دنوں تک دودھ پلایا۔ پیارے دوستو، یہودی نے جو یہ کہا تھا کہ ہاں آپ اس کے باپ ہو سکتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ عربوں میں دادا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد یہودی عالم حضرت عبد المطلب سے مزید کہنے لگا کہ آپ کو اپنے اس بیٹے کی قریش مکہ اور باقی قبائل سے حفاظت کرنی ہوگی، بلکہ اچھا ہی ہوگا اگر آپ اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی رونما ہونے والے معجزات کا مکہ میں چرچا نہ کریں۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کون سے معجزات؟ تو یہودی عالم کہنے لگا ایک تو آپ خود ابھی دیکھ کر آئے ہیں کہ اس مبارک بچے کی پیدائش کی رات کوئی بت کھڑا نہیں رہ سکا۔ اس کے علاوہ باقی معجزات کا ذکر آپ کے بیٹے عبداللہ کی بیوی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کریں گے۔ یعنی سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا، اور اس کی اس قدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی۔ ناظرین گرامی، حضرت عبد المطلب نے پوتے کے متعلق یہ باتیں سنی تو حضرت عبد المطلب نے یہودی سے پوچھا کہ اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ اگر اس بچے کی عمر بھی ہوئی تو بھی 70 سال تک نہیں ہوگی، بلکہ اس سے بھی پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات پا جائے گا، اور اس کی امت کی اوسطاً عمر بھی
इतनी होगी। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा कि आपको ये मालूमात कहाँ से मिली हैं? वो यहूदी आलम कहने लगा कि बेशक तमाम आसमानी किताबों और अंबिया की पेशन गोइयों में इन सब बातों का जिक्र मौजूद है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मौजज़ात अता फरमाए थे कि जिसकी गवाही यहूदी राहब भी देते थे कि यही वो बच्चा है जो कि अल्लाह तबारक व तआला का आखिरी नबी है और इसके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।